پاکستان میں ماحول کی حفاظت کا نظام آخر چلتا کیسے ہے؟ اس کی پوری بنیاد 1997 کے ایک بہت اہم قانون پر رکھی گئی ہے۔ آج ہم اسی قانون کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ملک میں ماحولیاتی تحفظ کا پورا فریم ورک کیسے بنایا گیا۔ تو یہ ہے وہ اصل دستاویز، پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997۔ یہ صرف چند کاغذات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل بلو پرنٹ ہے، ایک نقشہ ہے جو ہمارے ماحول کی حفاظت کے لیے ایک جامع قانونی ڈھانچہ بناتا ہے۔ آئیے ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اس قانون کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 آسان حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے دیکھیں گے کہ یہ قانون ہے کس لیے، پھر اس میں استعمال ہونے والی زبان کا مطلب کیا ہے، پھر یہ کہ اس کو چلانے کا ذمہ دار کون ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اور آخر میں اگر کوئی یہ اصول توڑے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس قانون کے بنیادی مقصد کی۔ دیکھیں 1990 کی دہائی تک یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعت اور آبادی کے ماحول پر جو اثرات ہو رہے ہیں انہیں قابو کرنے کے لیے ایک مضبوط قومی قانون کی سخت ضرورت ہے۔ تو اس قانون کو بنانے کا اصل مقصد تھا کیا؟ قانون کا مقصد اس کی تمہید میں ہی، یعنی بالکل شروع میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ ماحول کی حفاظت کرنا، اسے بچانا، اس کی بحالی اور بہتری کرنا، آلودگی کو روکنا اور اس پہ قابو پانا، اور ایسی ترقی کو فروغ دینا جو پائیدار ہو۔ یہ ایک بہت بڑا اور اہم ہدف ہے، اور یہی اس قانون کی ہر ایک شق بنیاد ہے۔ اچھا، جب بھی کوئی مؤثر قانون بنایا جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کی زبان کو واضح کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مطلب ہر لفظ کا ایک ہی مطلب ہو تاکہ کوئی الجھن نہ رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹ اہم اصطلاحات یعنی کی ٹرمز کی تعریف کیسے کرتا ہے۔ اس قانون کا سب سے بنیادی تصور ہے منفی ماحولیاتی اثر یا ایڈورس انوائرمنٹل ایفیکٹ۔ اس کا سیدھا مطلب ہے ماحول، انسانی صحت، حفاظت یا کسی کی املاک کو پہنچنے والا کسی بھی قسم کا نقصان۔ یہ ایک بہت وسیع تعریف ہے جس میں تقریباً ہر طرح کا نقصان آ جاتا ہے۔ اور وہ بڑا مسئلہ جس سے یہ قانون نمٹتا ہے وہ ہے آلودگی۔ ایکٹ کے مطابق آلودگی کا مطلب ہے ہوا، زمین یا پانی میں ایسی چیزوں کا شامل ہو جانا، چاہے وہ فضلہ ہو، دھواں ہو یا کیمیکلز، جو ماحول یا عوام کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں ایکٹ ماحول کی ایک حیران کن حد تک وسیع تعریف دیتا ہے۔ یہ صرف درختوں اور دریاؤں کی بات نہیں کر رہا۔ قانون کہتا ہے کہ ماحول جانداروں اور ان کے بے جان ارد گرد کی چیزوں کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں، ان کے ایک پیچیدہ اور ہر لمحہ بدلتے نظام کا نام ہے۔ تو اس پیچیدہ تعریف کا اصل مطلب کیا ہوا؟ آسان لفظوں میں قانون کی نظر میں ماحول میں سب کچھ شامل ہے: ہوا، پانی، زمین، فضا کی تمام تہیں، ہر جاندار اور بے جان چیز، پورے کے پورے ایکو سسٹمز، یہاں تک کہ ہماری بنائی ہوئی عمارتیں اور ہمارے سماجی اور معاشی حالات بھی، یعنی تقریباً ہر چیز ماحول کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصول تو بن گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں نافذ کون کرے گا؟ آئیے اب ان اداروں پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں اس ایکٹ کے تحت یہ اہم ذمہ داری دی گئی ہے۔ اقتد ایک بہت واضح درجہ بندی یعنی ہائرارکی بناتا ہے۔ سب سے اوپر پالیسی بنانے کے لیے ایک کونسل ہے، اور پھر اس پالیسی پر عمل کروانے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر ایجنسیاں ہیں، ایک بہت ہی منظم نظام۔ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل کی سربراہی خود وزیر اعظم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ وزیر ماحولیات، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور 35 تک ماہرین اور نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ یہ کونسل ماحولیاتی پالیسی کے لیے ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، سمجھ لیں ایک طرح کا بورڈ آف ڈائریکٹرز۔ اس کونسل کے اختیارات بھی بہت وسیع ہیں۔ یہ قومی ماحولیاتی پالیسیاں منظور کرتی ہے، آلودگی کے لیے قومی معیار طے کرتی ہے، پائیدار ترقی کو قومی منصوبوں کا حصہ بناتی ہے، اور جنگلی حیات کو بچانے کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ یعنی یہ ملک کی پوری ماحولیاتی حکمت عملی کی سمت طے کرتی ہے۔ اب کونسل جو پالیسیاں بناتی ہے انہیں زمین پر نافذ کرنے کا کام وفاقی اور صوبائی ماحولیاتی تحفظ ایجنسیوں یعنی EPAs کا ہے۔ یہ وہ عملی ادارے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ماحول کی حفاظت کے کام کو یقینی بناتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس قانون کے سب سے عملی حصے کی طرف، یعنی اس کی یوزر مینول پر۔ یہ وہ خاص اصول اور طریقے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ماحول کو اصل میں نقصان سے بچانا کیسے ہیں۔ یہ ایکٹ نئے منصوبوں، آلودگی اور کچرے کے لیے بالکل واضح قوانین بناتا ہے۔ اس کا مقصد علاج سے زیادہ پرہیز پر ہے، یعنی ماحولیاتی نقصان ہونے سے پہلے ہی اسے روک لیا جائے۔ اس احتیاطی سوچ کا ایک بہت اہم ٹول ہے ماحولیاتی جائزہ کا عمل۔ فرض کریں کوئی ایک نیا بڑا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اسے ایک تفصیلی رپورٹ جمع کروانی ہوگی جس میں یہ بتانا ہوگا کہ اس پروجیکٹ کے ماحول پر کیا اثرات ہوں گے۔
پھر متعلقہ ایجنسی اس رپورٹ کا جائزہ لے گی اور تبھی یہ فیصلہ کرے گی کہ پروجیکٹ کو منظور کرنا ہے، مسترد کرنا ہے یا کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اجازت دینی ہے۔ قانون میں کچھ چیزوں پر تو بالکل صاف پابندی ہے، جیسے کہ قومی معیار سے زیادہ آلودگی پھیلانا، کسی بھی قسم کا خطرناک کچرا پاکستان میں درآمد کرنا، حد سے زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں چلانا اور بغیر لائسنس کے خطرناک کیمیکلز کا کاروبار کرنا۔ یہ سب غیر قانونی ہے۔ لیکن اگر کوئی ان قوانین کو نہ مانے، انہیں توڑ دے، تو کیا ہوگا؟ اب ہم اس نظام کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کو دیکھتے ہیں، سزائیں اور قانون کا نفاذ۔ تو سوال وہی ہے، جب کوئی قانون توڑتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ بڑی خلاف ورزیوں کی سزا واقعی سنگین ہے، 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، جب تک وہ خلاف ورزی جاری رہے گی، ہر گزرتے دن کے حساب سے اضافی جرمانہ بھی لگتا رہے گا۔ یہ چیز قانون کو واقعی طاقتور بناتی ہے۔ قانون نافذ کرنے کے لیے 2 طرح کے عدالتی ادارے بنائے گئے ہیں۔ جو بڑے اور سنگین جرائم ہیں، ان کے لیے انوائرمنٹل ٹریبیونل ہیں۔ یہ جرمانے کے ساتھ ساتھ 2 سال تک قید کی سزا بھی دے سکتے ہیں، جبکہ جو نسبتاً چھوٹے معاملات ہیں جیسے لائسنس کے اصولوں کی خلاف ورزی، وہ انوائرمنٹل میجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اور یہ قانون صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کو دنیا بھر کی ماحولیاتی کوششوں سے بھی جوڑتا ہے۔ یہ ایکٹ حیاتیاتی تنوع، موسمیاتی تبدیلی، اوزون کی تہہ کے تحفظ اور نایاب نسلوں کی تجارت جیسے اہم بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کو یقینی بناتا ہے، جن پر پاکستان نے دستخط کیے ہیں۔ تو 1997 میں کاغذ پر ایک بہت مضبوط اور جامع بلو پرنٹ تیار کر دیا گیا تھا، ایک بہترین نظام۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد اس پر کتنی مؤثر طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے لیے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔